خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورہ تبارک الذی، سورہ ملک. اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے، آمین کہہ دو. میرے پاک نبی نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ کر سو گیا، اللہ اس کے قبر میں اس کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. عذاب کہیں سے آئے گا، یہ سورت سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی. اللہ کہیں گے تو کون ہے؟ فرشتے کہیں گے تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں سورہ تبارک الذی ہوں. اللہ یہ روزانہ رات کو مجھے پڑھ کے سوتا تھا، میری سفارش سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ پاک سورہ ملک کی سفارش کو قبول کر کے بندے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں ہیں. ان سے کسی نے پوچھا حضرت صوفی کون ہو؟ میری بات یاد ہوگی آپ. صوفی کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے بھی کتنوں کو صوفی بننے کا شوق؟ ہمارے ہاں تو جو داڑھی رکھ لے وہ صوفی، ہم چوسی داڑھی رکھ لے چھوٹی جی وہ بھی صوفی. آج کل تو ماشاءاللہ داڑیاں دے ڈیزائن ہیں جاگن اتو صفات ایتھے رکھ لے جویں وہ کھوتے بکرے رکھی ہوندی ہے. مسلمان جوان کھوتا کٹنگ رکھ کے پھر رہا ہے. کھلاڑیوں کو دیکھا، سینمے والوں کو دیکھا، ڈرامے والوں کو دیکھا، جیسے ان کی داڑھی، ان کی کو داڑھی ہے. داڑھی تو نبی کی سنت ہے. نہ رکھنا الگ چیز ہے، رکھنا اور پھر اس کو نبی کے طریقے کے مطابق نہ رکھنا، یہ تو نبی کی سنت کی توہین ہو جاتی. رکھو تو پکی رکھو، یہ ڈیزائن والی نہیں رکھی. کسی نے کہا حضرت صوفی کون ہو؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلی بات کہی تھی ایک دن کہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، دل صاف کیسے ہوتا ہے، دل پاک کیسے ہوتا ہے. تو بزرگ نے کہا تھا اپنے آپ کو گم کر. شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنے والا کبھی خدا کو دیکھنے والا نہیں. یہ روزانہ اپنا میک اپ کرانے والا، عورتیں تو جاتی ہیں بیوٹی پارلر، اور جو مرد کراتے ہیں کہتے ہیں فیشل. کیا کہتے ہیں؟ دولہا میاں کہاں گیا جی؟ فیشل کرانے گیا. ہمارے ہاں تو کئی مولوی حضرات بھی ایسے ہیں جنہوں نے فیشل کرنے والے رکھے ہوئے، جمعے والے دن باقاعدہ ان کی فیشل ہوتی ہے، پھر جا کر وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں. زمانہ ہے، وقت ایسا. ہمارا ایک دوست تھا نابینا، وہ نائی کے پاس بھی جاتا تھا تو خود بتاتا تھا میرے بال کیسے کاٹ. اب نظر کچھ نہیں آتا تھا پھر بھی شیشہ اٹھا کے کھڑا ہوتا. تو حافظ صاحب تجھے تو نظر کچھ نہیں آتا؟ کہتا نہیں، میری مرضی کے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے، پھر دیکھنا. میں پیسے نہیں دے سا اگر میری مرضی دینا پڑے. جو خود بین ہوتا ہے وہ خدا بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں تو اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے وقت نہیں ملتا تو ہم خدا کو کیسے. فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جو نہ ہو، جو زور سے بولو، جو تسی تو ہو نہ سارے، یہ داڑھی والے سارے ہیں کہ نہیں، تیرے صوفی تو نہ ہو. صوفی تو وہ ہے جو نہ ہو. اللہ میں فنا ہو. 7 دن کا فاقہ تھا، خانگاہ میں کھانے پینے کو کچھ نہیں آیا، مرید بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 7ویں دن ایک آدمی آیا ایک بکرا لے کر اور روٹیاں پکا کر خانقاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ صوفیوں کے لیے ہے. تو پیر صاحب نے مریدوں کی طرف نظر اٹھا کر زبان سے کہا جو تم میں سے صوفی ہو کھانا لے لے. میں تو اپنے آپ کو صوفی ابھی تک سمجھتا ہی نہیں کہ میں ابھی تک گم ہی نہیں ہوا، میں ابھی تک فنا ہی نہیں ہوا. میں تو ہوں. جس دن میرے دل میں آ گئی کہ میں نہیں ہوں، یہ لا الہ الا اللہ اللہ کو کہنے والا مسلمان نہیں ہوتا. پہلے لا ہوتا ہے، پہلے نہیں ہے. نفی کر دو ہر چیز کی، کچھ بھی نہیں، پھر کہو الا اللہ.